جی میں لشکری صاحب سے ابھی حاجی لشکری خان رئیسانی صاحب آپ کو میں ایک آپ کے حوالے کرتا ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے چونکہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک تو نواب صاحب کے دور میں بھی اس پہ کافی چرچا ہوا تھا. اور آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں آپ کی، اور ایک سیاسی شخصیت کے علاوہ آپ کی قبائلی شخصیت بھی ہے. اپنے ملکی لیول پہ سیاست کی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور بی این پی میں بھی اب ہیں. تو بلوچستان کے حالات کو اب بخوبی سمجھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے نواب صاحب نے جو اسٹینڈ لیا تھا وہ اسٹینڈ کیا ہیں، وہ کیا تھے. تو آج دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو جتنے پارٹیز ہیں جو نیشنلسٹ کے نام پہ قوم پرستی کے حوالے سے اسمبلی میں ہیں، اس پوزیشن میں کہ جو آج ہیں، اس یا ریکارڈک یا بلوچستان کے قومی دوسرے وسائل ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو حل کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کمٹمنٹ نہیں ہے یا حکمت عملی کی کمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شمس صاحب. یہ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور بلوچستان کے عام لوگوں سے لے کر سنجیدہ لوگ جو صوبے کے معاملات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں. ریکودک کا جو معاملہ آج اٹھا ہے اس پہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو تشویش ہے اور روزانہ آپس میں بات کرتے ہیں اور اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور بلوچستان اس کا ایک کالونی ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں 1940 کا قرارداد ہو، اس کو سجایا تو جاتا ہے مگر اس پہ کبھی غور نہیں کیا جاتا، نہ اس پہ عمل کیا جاتا. 1940 کے بعد خان کلات صاحب، احمد یار خان صاحب اور محمد علی جناح جس کو بانی پاکستان کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوئی کہ بلوچستان کے ایشوز کو اس میں ایڈریس کیا گیا اور بلوچستان کو فیڈریٹنگ یونٹ کی حیثیت وفاق پاکستان میں دی گئی. اس پہ تو کبھی تبصرہ اور بات نہیں کرتے، نہ پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں. شاید پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگوں کو اپنے شخصیات یا اپنے معاملات بہت زیادہ پسند ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتا. اس کے بعد 1973 میں ایک آئین بنی، اس پھر آئین کو جنرل ضیاء نے پامال کیا. پھر 18ویں ترمیم نے صوبائی خود مختاری میں اہم پیش رفت کی مگر آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں ایک خاص طاقت ہے جو اختیارات نہ پارلیمنٹ کو دینا چاہتا ہے، نہ سیاسی پارٹیوں کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، نہ صوبوں کے حقوق کو خصوصاً بلوچستان کے حقوق کو وہ ایز اے وفاقی اکائی تسلیم نہیں کرتے. ایک تو یہ بات میں آپ کے توسط سے جو ہمارے محترم دوست ساتھی سن رہے ہیں یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ریکودک ہو یا اس کے وسائل ہو یا گیس کے ذخائر ہوں، ان کو کبھی بھی اس طریقے سے بلوچستان کے مفاد میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ ترقی کریں، تعلیم میں، علم میں، ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں آگے بڑھیں. کبھی بھی یہاں استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وفاق میں وہ جو ایک طاقتور طبقہ ہے، ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بلکہ اس نے اس کو لوٹ مار کی ہے. اور اس کے بعد بلوچستان کے پسماندگی کو یہاں کے سرداروں پہ یا یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز پہ یا قبائلی نظام پہ ڈالا گیا. یہ ایک شیوا رہا ہے اس نظام میں اس ملک کا. اب عرض یہ کہ ریکودک کا جو ایشو ہے وہ ایک دفعہ پھر بلوچستان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. اس کو 1990 کے دہائی میں بین الاقوامی طور پہ متعارف کرایا گیا. اس کے بعد وقت گزرتے جنرل مشرف نے آئینی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے دور میں اس کو ایک بین الاقوامی کمپنی پہ بیچا گیا، کیونکہ پاکستان میں
بلوچستان ہی وسائل سے مالا مال ہے اور پاکستانی ریاست نے اپنے شاہ خرچیوں پہ پاکستان کے جتنے قرضے تھے اس کو لٹا دیا ہے. اب ان کے نظریے ہمارے صوبے پہ, کیونکہ پاکستان کے قرضے آنے, یہاں کا امداد, سب کچھ جو ہے مغرب سے پہلے آتا تھا اور اس کو ہم شاہ خرچیوں کے نظر کرتے تھے, وہ سب کچھ بند ہونے کے قریب آ چکا ہے اور اس ملک کو اس کے اسٹیبلشمنٹ نے کنگال بنا دیا ہے. اب ریکوتک پہ ان کے نظریں ہیں. ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وفاق نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے ترقی کے لیے اتنے ارب ڈالر دیے جائیں گے. یہ وہی ڈرامہ ہے جو گوادر کے ساتھ رچایا گیا. کچھ عرصے پہلے گوادر کے حوالے سے کہا گیا کہ سی پیک بلوچستان کا گیم چینجر ہے اور یہاں کے لوگوں کو 8 لاکھ نوکریاں ملیں گی. اب صفر کے بدلے صفر ہوا ہے اور یہاں وہ ڈرامہ کا بھی ڈراپ سین ہوا ہے. جس طریقے سے اب یہ لالچ کے بنیاد پہ یہاں صوبائی اسمبلی کو, آج کی حکومت کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ 10 ارب روپے ملیں گے اور پھر یہاں آپ ترقیاتی معاملات کریں. ویسے ہی آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وفاق سے, اور وفاق کے جو نمائندے یا ان کے جو لوگ ہیں ان کا ہمدرد سمجھتے ہیں جو آج سن رہے ہیں یا کل سنیں گے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ حساب ہونا چاہیے پاکستان کے پارلیمنٹ میں, پہلے تو یہ حساب دینا چاہیے پاکستان کے پارلیمنٹ اور ریاست کو کہ پچھلے 7 دہائیوں میں وفاق نے کتنا پرسنٹ, کتنا قرضہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے لیا ہے اور اس کا کتنا پرسنٹ بلوچستان پہ خرچ ہوا ہے. یہ میرا سوال ہے آپ کے توسط سے وفاق سے, اس کے نمائندوں سے اور بلوچستان میں ان کے سو کالڈ خیر خواہوں سے جو ہمارے جو بھائیوں کے خون کے بنیاد پہ جا کے وفاق کی سرپرستی میں بلوچستان میں مسلط ہوئے ہیں. یہ بتائیں کہ اتنے سالوں کے جو آج 120 بلین ڈالر پاکستان اگر قرضدار ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا, انہوں نے کتنا پرسنٹ بلوچستان پہ خرچ کیا اس کا بھی حساب دیں, اور پھر کتنا پرسنٹ یہاں دفاع پہ خرچ ہوا ہے, تعلیم پہ خرچ ہوا ہے, اس کا بھی حساب ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد یہ بات کریں کہ بلوچستان کو اتنے ارب ڈالر دیا جائے گا اور یہ سارے معاملات اور بڑا ترقی کے اور شہد اور دودھ کے نہریں کھلیں گی. یہ ڈرامہ بازی بند ہونا چاہیے, یہ سب ڈرامہ ہے. اب ہم آتے ہیں ریکوتک پہ. ریکوتک پہ کو جب بغیر بلوچستان کے لوگوں سے پوچھے اس کو بیچا تو ان نے 2008 میں جب حکومت آئی ہم نے معاملات کو دیکھا اور ہم نے مزاحمت کی اور کوشش کی کہ اس کو روکا جائے. اس میں یقیناً ہمارے خاندان کو اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی. وہ طاقتور قوتیں جو اس ملک کے باقی معاملات کو پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کیا اور ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے. مگر بلوچستان کے وسائل, اس کے مستقبل کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے میں یہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سی قربانی تھی جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس کے بنیاد پہ وفاقی حکومت نے کوشش کی کہ نواب اسلم پہ دباؤ ڈالے اور نواب اسلم نے وفاقی حکومت کو بار بار یہ کہا کہ میں اس کو اکیلا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں, یہ پورے صوبے کا مستقبل ہے, میرے پاس ایک کابینہ ہے. اور اس کے بعد اس کا نزلہ, اس کی تکلیفیں مجھ پہ آتا تھا. آج آپ بھی جانتے ہیں لوگ کس طریقے سے سینٹ میں پہنچتے ہیں, کون کون سے وسائل استعمال کرتے ہیں. مگر میں اس صوبے کے حقوق کو کے آواز کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اس سینٹ سے میں مستعفی ہوا, کیونکہ سیاسی کارکن ہوں, میں پہاڑ پہ تو نہیں جا سکتا ہوں. کوشش تو وفاق کا ہے کہ ہم کو بھی بھیجیں اور یہاں ایک سیاسی خلا پیدا کریں. مگر اس استعفے کا بنیاد یہ تھا کہ جو لوٹ مار قتل و غارت گری تھی اس کو روکنے کے لیے یا ان قوتوں کو سمجھانے کے لیے میں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا. مگر یہاں یقیناً اخلاقی روایت تو بنے نہیں اس ملک میں کہ کوئی اس بات کو سنے اور سمجھے. پھر عدالت میں گئے, نواب اسلم نے یہ کہا کہ اس کے لیے ہم خود
ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں. اور جب NFC ایوارڈ میں ہمیں پیسے ملے, اس میں مجھے ایگزیکٹ وقت یاد نہیں کیونکہ پرانا بات ہے, میرے خیال 8 سے 10 ارب روپے اس کے ریسرچ اور نئے ٹیکنالوجی پہ مختص کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کا تمام اس وسائل کو یہیں ایکسٹریکٹ کیا جائے اور بلوچستان کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے, اور اس سے جو انکم آئے گا بلوچستان پہ خرچ کیا جائے. مگر اس کے بعد جو ہے جیسے ثنا بلوچ صاحب نے کہا کہ باراتیں فرانس جاتے رہے, تو بارات کا جواب تو بارات والے ہی دیں گے. ہم یہی ہیں, نہ فرانس کے. مگر میں آپ کے توسط سے ہر اس فرد سے سوال پوچھوں گا, پولیٹیکل پارٹی سے, جو جس دن وہ خفیہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے ہر فرد سے, ان کا ووٹر, اس ملک کا, اس صوبے کا ہر باشندہ پوچھے گا کہ کیا ضرورت پیش آیا کہ ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا گیا, اور اس اجلاس میں کون سا وہ خاص اور خفیہ راز کا بات تھا کیا گیا. آج نہیں تو کل ضرور پوچھیں گے, کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ 20 سال بعد تاریخ لکھتے تھے. آج تو روزانہ تاریخ لکھا جاتا ہے. لوگ اس اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ضرورت پیش آیا کہ آپ نے بلوچستان کے اتنے بڑے اہم قدرتی وسائل اور اس کے ساتھ ہمارا آئندہ نسلوں کا مستقبل کا ان کیمرہ فیصلہ ہوا, اس کا ایک فرد پوچھ رہا ہے کہ ہم کو بتایا جائے کہ ضرورت کیا تھا.